قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارید علی ابنت حمزة فقال انها لا تحل لی انها ابنت اخی من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق علیہ۔ باب الرضاع کی یہ چھٹی حدیث ہے۔ ایک درس 5 حدیثوں پر مشتمل پہلے ہو چکا ہے، آج یہ دوسرا درس ہے اور انشاءاللہ اسی پر یہ باب الرضاع ختم ہوگا۔ چنانچہ یہ 6ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت دلائی گئی کہ آپ اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ ارید علی ابنت حمزہ کا مطلب رغبہ فی، آپ کو ترغیب دی گئی اس بات میں کہ ان یتزوج ابنتہ ابنت عمہ حمزہ رضی اللہ عنہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے آپ شادی کر لیں، اس کی رغبت دلائی گئی۔ اور مسلم میں روایت ہے کہ یہ رغبت حضرت علی نے دلائی کہ یا رسول اللہ، آپ قریش کے دوسرے قبائل کی عورتوں سے شادی کرتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا عندکم شیء وعندکم شیء، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں، حمزہ کی بیٹی ہے نا۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا انہا لا تحل لی، حمزہ کی بیٹی میرے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ علت بتا رہے، انہا ابنت اخی من الرضاعہ، وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، یعنی حضرت حمزہ ہمارے چچا ہے نسبی اعتبار سے اور رضاعتی اعتبار سے وہ میرے بھائی بھی ہیں۔ تو جس طریقہ سے اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے رضائی بھائی کی بیٹی سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، رضاعت سے وہ تمام رشتے، رضاعت کے سبب من سببیہ ہے، رضاعت کے سبب وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں شادی بیاہ کے، ما یحرم من النسب، جو رشتے حرام ہوتے ہیں نسب کی وجہ سے، دادیالی نالیالی رشتے کی وجہ سے۔ دادیالی نالیالی رشتے کو نسب کہتے ہیں، جو رشتہ باپ اور ماں سے ملتا یا ان کے ذریعے ملتا۔ تو جو رشتے یا جو رشتہ داریاں، جو نکاح حرام ہے نسب سے، جو عورتیں نسب سے نسبی طور پر حرام ہیں، وہ رضائی طور پر بھی رضاعت کے رشتے سے بھی حرام ہے۔ تو رضائی بھائی کی بیٹی اپنی بیٹی جیسی۔ اب یہ رضائی بھائی کیسے ہے؟ کہا سویبہ بالثاء، سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی لونڈی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حمزہ بن عبد المطلب کو اور اسی طریقہ سے ابو سلمہ ابن عبد الاسد کو دودھ پلایا تھا۔ تو ایک عورت سے دودھ پینے میں جتنے بچے شریک ہوں، مرضیہ کی اولاد اور مرضیہ سے دودھ پینے والے بچے مختلف اوقات میں، ضروری نہیں کہ سب ایک ہی مرتبہ شریک ہوں، کسی نے کسی بچے کے ساتھ دودھ پیا، کسی نے کسی بچے کے ساتھ پیا، کسی نے کسی بچے کے ساتھ پیا، مگر مرضیہ سے سیراب ہونے والے دودھ پینے والے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب کے سب آپس میں بھائی بہن ہوں گے، بچے بچیاں جتنے۔ اور مرضیہ ان کی ماں ہوئی، اور مرضیہ کی ماں کی ماں، مرضیہ کی ماں نانی ہوئی، مرضیہ کی بہن خالہ ہوئی، مرضیہ کا بھائی ماموں ہوا۔ اور اسی طریقہ سے مرضیہ کے پستان میں جو دودھ آیا اس کے شوہر کی مجامعت اور استقرار حمل کی وجہ سے تو رشتہ لبن الفاعل کا بھی ثابت ہوا، جیسے کہ افلح ابو القیس کے واقعے میں ہم نے سنا کہ وہ تمہارا رضائی چچا ہے، تو رضائی باپ ہوگا تب نہ اس کا بھائی چچا ہوگا، تو پھر اس کی رضائی باپ کی جو بہن ہوگی وہ دودھ پینے والے بچے یا بچی کے لیے پھوپھی ہوگی۔ رضائی بھائی کا جو
رضائی باپ کا جو بھائی ہوگا وہ چچا ہوگا لڑکی کا، جی، تو اس طریقے سے رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے۔ تو یہ قاعدہ ہے، حالانکہ قرآن مجید میں صرف رضاعت کے رشتے سے 2 محرمات کا ذکر ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضائی بہنیں، بس 2 کا ذکر ہے، بقیہ کا ذکر یہاں حدیث میں۔ یحرم من الرضاع یا رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، اور نسب سے جو حرام ہونے والی عورتیں ہیں قرآن نے ذکر کیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، مائیں تمہاری، ماؤں کے اوپر تمہاری نانیاں، جی، نانی کی نانی وغیرہ اوپر جتنے تک چلے جائیے، وہ بناتکم تمہاری بیٹیاں، بیٹی کی بیٹیاں، ان کی بیٹیاں، نیچے تک جتنے چلے جائیے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و عماتکم و خالاتکم و اخواتکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و نساء و بنات الاخ و بنات الاخت، یہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں اور تمہاری بھائی کی بیٹیاں، یہ 7 عورتیں رضاعت کے رشتے سے حرام ہیں، وہ تمام کی تمام نسب سے حرام ہے، وہ سب کے سب رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گی۔ تو بہرحال حمزہ، چونکہ حمزہ بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو جنگ احد میں شہید کیے گئے، ان کی بیٹی، چچا کی بیٹی تو ہوئی لیکن وہ رضائی بھائی بھی تھے، اس لیے بھائی کی بیٹی ہوئی، اور بھائی کی بیٹی اسلام میں حرام ہے، اس لیے نسبی اعتبار سے حرام ہے، تو رضاعت کے رشتے سے بھی حرام ہوگی۔ انہا لا تحل لی، وہ میرے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اس کے بعد والا جو جملہ ہے انہا ابنۃ اخی من الرضاعہ، وہ میری رضائی، وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، یہ جملہ تعلیلیہ ہے، علت بتایا آپ نے، وجہ بتائیے عدم حلت کی، کہ وہ کیوں حلال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میری رضائی بھائی حضرت حمزہ کی بیٹی ہے، رضائی بھائی کی بیٹی حرام ہے۔ صاحب چلیے، تو معلوم ہوا کہ رضاعت کے رشتے سے وہ تمام عورتیں حرام ہوتی ہیں جو قرابت مندی کے اعتبار سے حرام ہوتی ہیں، جن کا ذکر آپ نے سنا، مائیں، ماؤں کے اندر نانیاں، اور بیٹیاں، بیٹیوں کے اندر اولاد کی بیٹیاں، بیٹی کی بیٹی اور بیٹے کی بیٹی، اور اسی طریقے سے مطلق بہنیں سگی ہوں یا سوتیلی ہوں، سوتیلی میں 2 مائیں 1 ہو باپ 2 ہو، یا باپ 1 ہو اور مائیں یا 2 ہو، تو ان کے جو ہے باپ کے رشتے سے ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے عمات ہیں، پھوپھیاں ہیں، سگی ہو، سوتیلی ہو، خالائیں ہیں، ماں کی سگی بہنوں کے یا ماں کی سوتیلی بہنوں، اخت ام ہو یا اخت اب ہو، جی، اور اسی طریقے سے وہ بنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، یہ 7 عورتیں۔ چلیے صاحب، کہتے ہیں کہ یہ تو تعداد کے اعتبار سے تو ہے 7، لیکن حد بندی یا اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اس میں اختلاف ہے، یعنی دونوں مسئلے میں اختلاف ہوگا۔ جو نسبی رشتے سے حرام ہوتی ہے اس کے اندر حرمت اصول اور فروع میں ہوتی ہے، جی، لیکن رضاعت کے رشتے سے جو حرمت ہوتی ہے وہ اصول میں نہیں ہوتی اور حواشی میں نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر مثال کے طور پر زید نے مریم کا دودھ پیا ہے، تو مریم سمیت مریم کی بیٹیاں، ایون اس کی بہن وغیرہ جو بھی ہے، وہ زید کے بھائیوں پر حرام نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے دودھ پلانے والی جو مریم ہے اس کی بیٹیاں زید کے اور بھائیوں کے لیے حرام نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے۔ اور اسی طریقے سے زید نے جو دودھ پیا ہے تو اس کے باپ دادا کے لیے بھی حرام نہیں ہوگی، اس کے چچا اور خالو ماموں کے لیے بھی حرام نہیں ہوگی۔ تو یہ جو رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے مرضیہ سے یا مرضیہ کے شوہر سے، جی، مرضیہ اور مرضیہ کی اولاد میں یا مرضیہ کے شوہر کی اولاد میں، اسی طریقے سے مرضیہ اور مرضیہ کے شوہر کے اصول کے اندر، یعنی اور حواشی کے اندر، اصول کا مطلب باپ دادا، جی، اور حواشی کا مطلب بھائی بہن، تو مرضیہ کے بھائی بہن اس کے ماموں ہوں گے، اس کی خالہ ہوگی، جی، اور اسی طریقے سے وہ چچا ہوں گے یا پھوپھا ہوں گے، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صاحب مرضیہ کے اصول اور حواشی یا مرتضی کے بچہ جو دودھ پینے والا ہے اس کے اصول اور حواشی کے لیے، یعنی بھائی بہنوں کے لیے مرضیہ اور اس کی اولاد
حرام نہیں ہوگی. مرتضع دودھ پینے والے بچے کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے مرضیہ اور مرضیہ کے شوہر کے رشتہ دار حرام ہوں گے. زید کے بھائیوں کے لیے مرضیہ کی بیٹیاں حرام نہیں ہوں گی، اور اسی طریقے سے زید کی بہنوں کے لیے مرضیہ کا بھائی، بیٹا، بھائی، چچا، ماموں، باپ وغیرہ جتنے بھی رشتے دار ہیں ان سب حرمت سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ نسبی رشتے میں ایسا نہیں ہوتا. جی، تو سمجھا جائے کہ نسبی رشتے کے اندر وہ سب حواشی بھائی بہن شادی نہیں کر سکتے، سمجھا کہ نہیں، اور یہ تمام وہ نسبی عورتوں سے حرام ہے. جی، لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کہ دودھ پینے والے بچے کے لیے یا بچی کے لیے دودھ پلانے والی عورت اور اس کے شوہر کے اصول و فروع اور حواشی حرام ہو سکتے ہیں، لیکن دودھ حرام ہوتے ہیں، لیکن دودھ پینے والے بچے کے علاوہ کے لیے اس کے اور بھائی بہنوں کے لیے یا اس کے باپ دادا کے لیے مرضیہ دودھ پلانے والی عورت اور اس کے بچے حرام نہیں ہوتے، الحمدللہ. باقی سسرالی رشتے بھی اختلاف ہے کہ کیا رضائی ماں جو ہے اس کی ماں نانی تو ہوگی ہی، لیکن بیوی کی رضائی ماں جو ہے، بیوی کی رضائی ماں جو ہماری بیوی ہے اس کی کوئی رضائی ماں ہے، کیا وہ ہمارے لیے ایسے ہی ہوگی، خوش دامن ہوگی ہماری جیسے کہ بیوی کی اپنی ماں خوش دامن ہوتی ہے؟ تو علماء نے کہا کہ ہاں سسرالی رشتے سے بھی یہ ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، اس لیے یہ رضاعت کو نسب ہی تک رکھیے، رضاعت کی حرمت کو نسب کی حرمت تک رکھیے، سسرالی رشتے سے اس کے حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رضاعت کے رشتے سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، سسرالی رشتہ داری تک یہ رضاعت کی حرمت کا معاملہ نہیں منتشر ہوگا، نہیں پھیلے گا، اثر انداز نہیں ہوگا، صرف جو نسبی عورتیں حرام ہیں انہی سے رضاعت کی بنیاد پر بھی ان عورتوں سے رشتہ حرام ہوگا، اور یہ رشتے کی حرمت صرف دودھ پینے والے بچے یا بچی اور اس کی اولاد در اولاد سے ہوگا، لیکن دودھ پینے والے بچے یا بچی کے بھائی بہنوں سے مرضیہ اور مرضیہ کی اولاد کا کوئی رشتہ نہیں ہے. انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اب یہ حدیث دیکھیے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ ابن عبد الاسد کے بعد شادی کی تھی. اللہ، اور جب ام سلمہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تو کہا کہ وہ تو میری ربیبہ ہے، تمہاری بیٹی ہے، میری پرورش میں ہے. اما انہا لو لم تکن ربیبتی، اگر یہ میری ربیبہ نہیں بھی ہوتی تو یہ میرے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ اس کے باپ ابو سلمہ کو اور مجھے ایک خاتون نے دودھ پلایا ہے، یعنی وہی سوئے والے ابو جہل کی لوٹی، تو یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی بھی ہے تو میری بھتیجی بھی ہوئی. یہ گویا کہ حرمت کے دو اسباب موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ربیبہ ہے ہماری، تمہاری بیوی بیٹی ہے، اور جس بیوی سے مجامعت کر چکا ہو اس کی بیٹی سے جو پہلے گھر سے ہے، پہلے شوہر سے، وہ حرام ہوتی ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہاری بیوی کے پہلے گھر کی بیٹی جن عورتوں سے یا بیوی سے مجامعت کر لیا ہے، تو اگر مجامعت نہیں کیا ہے اور طلاق دے دیا تو پھر ٹھیک ہے. اور کثرت احوال کی بنیاد پر یہ کہا کہ جو تمہاری گود میں ہو، یعنی تمہاری پرورش پر داخل ہے، تو بہرحال ربیبہ حرام ہے جب اس کی ماں سے وطی کر لی جائے. تو ام سلمہ سے آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی کا مسئلہ ہمارے ساتھ حرمت کا دو اعتبار سے ہے، تو کو ربیبہ ہے، دوسرے کہ میرے رضائی بھائی ابو سلمہ کی یہ بیٹی بھی ہے جو میری بھتیجی ہوئی. چلیے صاحب، یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحرم من الرضاع، رضاعت سے حرام نہیں کر، یا لا یحرم من الرضاع، رضاعت سے وہ رشتے حرام نہیں ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں، مگر اتنی رضاعت ہونی چاہیے الا ما فتق الامعاء، اس قدر دودھ حرام کرتا ہے جو آنت کو پھاڑ دے، یعنی آنت میں راستہ بنائے. جب بچہ پیے تو دودھ کی مقدار اتنی ہو کہ اس کی آنتوں سے راستہ بناتے ہوئے غذا کے مقام پر پہنچے اور غذا کا کام کرے. یہ مطلب ہوا کہ امعاء معن کی جمع ہے، معن کی، یعنی آنتوں کو پھاڑے، یعنی آنتوں میں اپنا دودھ راستہ بنائے اور مقام غذا میں پہنچے جہاں سے غذائیت بچے کو حاصل ہوتی ہے. تو اتنی مقدار ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ ایک دم قلیل مقدار جو ہے، جو منہ میں ہونٹ تک حلق تک رہ گئی ہے، ایک دو چوسنی چوسا ہے، وہ رضاء قلیل،
محرم نہیں ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کہتے ہیں وکان قبل الفطام، اور یہ مدت ہونی چاہیے فطام سے قبل، دودھ چھڑانے سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتبار کیا ہے، کس چیز کا ہے؟ فطام کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ مدت رضاعت اللہ تعالیٰ نے 2 سال رکھی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، پورے 2 سال، پورے 2 سال۔ اب اگر اس کی 2 سال پورنے سے پہلے ہی، 24 مہینے سے پہلے، 20 مہینے میں، 18 مہینے میں ہی اگر کسی عورت نے بچے کو دودھ چھڑا دیا اور بچہ اب دودھ سے مستغنی ہو گیا، اس کو ضرورت نہیں ہے دودھ کی، دودھ کے علاوہ چیز کھا رہا ہے، دودھ نہ بھی تو کیا بھی اب حرج نہیں ہے، تو یہ ہو گیا فطام۔ تو یہ حدیث کری کہ وکان قبل الفطام، یہ جو اس قدر مقدار دودھ کی پیے کہ جس سے آنت میں راستہ بنے، غذا کا سبب بن جائے، اور دودھ آنتوں سے گزر کر کے معدے کے اس حصے میں پہنچے جہاں وہ غذائیت بچے کے لیے بنتی ہے، اور یہ ہونا چاہیے فطام سے قبل، جب بچہ دودھ سے بے نیاز ہو گیا ہو، اس کو دودھ کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ جب تک اس کی خاص غذا ہو کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت تک حرمت کا رشتہ ثابت ہوگا، چاہے وہ 2 برس کے بعد ہی کیوں نہ۔ یہ ایک قول ہے اہل علم کا، غالباً امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف گئے، اور جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم، پوری رضاعت کی مدت 2 ہی سال۔ اور ابن عباس کی نیچے روایت آ رہی ہے لا رضاع الا فی الحولین، رضاعت صرف 2 سال میں ثابت ہوگی۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ موقوف ہے، ابن عباس کا فتویٰ ہے، حدیث موقوف ہے، مرفوع حدیث آئی ہے لیکن وہ معیاری سند نہیں، سند معیاری موقوف کی ہے زیادہ۔ تو 2 سال کے اندر ہی رضاعت ہوگی، اور قرآن بھی اس مضمون کی تائید کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 2 سال کی مدت میں اگر بچے کو دودھ چھوڑا بھی دیا گیا ہو 16-18 مہینے پر، اور بچے کو اب دودھ کی تلاش نہ بھی ہو، اور پھر بھی اس درمیان میں کسی عورت نے 5 مرتبہ اس کو دودھ پلا دیا ہے آسودگی کے ساتھ، تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ یہ مدت رضاعت ہوئی۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں صاحب، وہ 2 سال کے بعد بھی کچھ مدت دو بھائی، 2 سال کی مدت تک تو دودھ پلانے کی مدت ہے، لیکن دودھ کی غذا، دودھ جو غذا تھی بچے کی خاص غذا، اب اس سے دوسری غذا کی طرف منتقل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ دودھ کے بعد وہ دوسری چیز کھائے گا، تو اس لیے کچھ دن چھوڑو، کچھ ایام اور موقع دو۔ تو کتنے دیں بھائی؟ امام مالک نے کہا کہ 1 مہینہ دو، 2 مہینہ دو، 3 مہینہ دو جی۔ اور امام ابو حنیفہ نے کہا کہ غذا کی تبدیلی میں دودھ سے دوسری غذا پر منتقل ہونے میں 6 مہینہ تک بھی لگ سکتا ہے، لہٰذا 2.5 سال کی مدت میں ان کے یہاں بھی اگر دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگی۔ تو بہرحال راجح قول 2 سال کا ہے، یا پھر اگر دیکھ لیجئے کہ فطام اصل چیز ہے کہ بچے کی بھوک دودھ سے کب تک مٹتی ہے، اور دودھ سے وہ کب بے نیاز ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں تو وہی چیز ہے کہ اگر دوسری چیز بھی دودھ کے بالکل قائم مقام ہو گئی ہے، اور بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے، اور اس کا گوشت پوشت سب تیار ہو رہا ہے دوسری غذاؤں سے، چاول دال کھا رہا ہے، دلیا کھا رہا ہے، سیریلیک کھا رہا ہے، کوئی دوسری چیز کھا رہا ہے، دودھ بالکل نہیں لے رہا ہے، سمجھے کہ یا اگر 2 بھی تو منہ نہیں لگاتا ہے، یا بہت زبردستی تھوڑا دودھ لیتا ہے، تو اب دودھ اس کی اگر غذا نہیں ہے تو چلو وہ 2 سال سے پہلے بھی اگر چھوڑتا ہے تو اس کے بعد رضاعت کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اس قول میں قوت ہے کہ جب دودھ اس کی خاص غذا ہو تب تک رضاعت ہوگی، چاہے 2 سال کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اور دودھ اگر اس کی غذا نہ رہے، دودھ سے وہ مستغنی ہو جائے، تو 2 سال سے قبل میں بھی اگر فطام ہو جائے، دودھ چھڑا دیا جائے اس کا، اور وہ چھوڑ دے اور دودھ کی اس کو تلاش نہ ہو، تو پھر اس کے بعد رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ اور جمہور نے کہا کہ نہیں، 2 سال، اب چاہے وہ دودھ چھوڑے کہ نہ چھوڑے، دودھ سے بے نیاز ہو کہ دودھ کا محتاج ہو، ہر حالت میں 2 سال کے اندر میں اگر رضاعت ثابت ہوتی ہے تو ہوگی۔ لیکن جو یہ 2 سال 3 مہینہ اور 2 سال 6 مہینہ تک کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، حدیث کے اور قرآن مجید کی آیت کے خلاف۔ تو یہ تو حدیث رہی۔ ام سلمہ کہتے ہیں کہ رضاعت کا رشتہ وہی دودھ حرام کرتا ہے، لا یحرم من الرضاع، رضاعت سے دودھ یا دودھ پینا حرمت کا باعث وہی ہے جو آنتوں کو پھاڑے، یعنی آنتوں میں راستہ بنائے اور معدے تک پہنچے، غذا کے مقام تک پہنچے، اور یہ مدت اور یہ رضاعت قبل الفطام ہو، بچے کے دودھ چھوڑنے سے پہلے ہو، میں نے دودھ سے بے نیاز ہونے سے پہلے۔ اگر دودھ سے بے نیاز ہو گیا ہے 2 سال سے پہلے ہی کی، اگر بے نیاز ہو گیا تو پھر اس کا اعتبار دیں۔ جناب اس حدیث کے اندر ترمذی نے تو کہا ہے کہ صاحب یہ حدیث صحیح ہے، اور امام حاکم نے بھی ایسا کہا ہے، لیکن
اس حدیث کے اندر جو دوسری سند آئی ہے اس کے اندر یحییٰ القطان وغیرہ نے کہا کہ یحییٰ القطان نے روایت کیا ہے ہشام سے، اور ہشام نے یحییٰ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے ام سلمہ سے موقوفاً روایت کیا ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں کہ یحییٰ کا قول زیادہ صحیح ہے، اور ابن ابی شیبہ نے بھی اسی کو صحیح کہا ہے، اور اسی طریقے سے اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں بھی ام سلمہ ہی کا قول نقل کیا۔ چلیے صاحب، تو یہ بھی موقوف قول ہوا، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لا رضاع الا فی الحولین، رضاعت نہیں ہوگی مگر 2 سال کے اندر میں، گویا کہ انہوں نے 2 سال کی مدت کا اعتبار کیا، فطام اور عدم فطام کا اعتبار نہیں کیا۔ اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے، ابن عدی نے مرفوعاً و موقوفاً، لیکن ان دونوں حضرات نے دارقطنی اور ابن عدی نے کہا کہ موقوف صحیح ہے، تو یہ بھی حدیث موقوف ہوئی۔ چلیے صاحب، اب یہ جو آخری حدیث ابن مسعود کی ہے اس باب میں، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ لا رضاع الا ما انشز العظم، رضاعت نہیں ہے مگر اتنی مقدار رضاعت کی ہو جس سے ہڈی مضبوط ہو، انشز یعنی احکمہ، جو دودھ ہڈی کو مضبوط کر دے، یعنی کثیر مقدار ہو، اور وہ ہے 5 گھونٹ۔ 5 گھونٹ کا مطلب کہ 5 مرتبہ آسودہ ہو کر کے ایک مرتبہ میں آسودہ ہو جائے، جتنا آسودگی ہوتی ہے، چاہے آپ نے پڑھا تھا، سنا ہے کہ صاحب وہ ایک پستان سے دوسرے پستان میں اگر منہ بدلتا ہے، یہ پستان بدلتا ہے تو یہ 2 رضعت مانی جائے گی کہ 1 رضعت مانی جائے گی؟ لوگوں نے کہا کہ وہ 2 مانی جائے گی، اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، ایک وقت میں جتنا وہ پی سکے، باری باری سے پی رہا ہے یہاں تک کہ آسودہ ہو گیا، یا سو گیا، یا وہ پی کر کے آسودہ ہو گیا تو بچہ کھیلنے لگا، یہ ایک وجبہ ہوا، ایک ٹائم کا کھانا ہوا اس کا۔ تو اس لیے صرف یہ ہے کہ داہنے پستان سے بائیں پستان میں اگر وہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے رضاعت منتقل نہیں ہوگی، یعنی رضاعت کی تعداد نہیں بڑھے گی، وہ ایک ہی مانا جائے گا۔ تو اس طریقہ سے یہ رضعت ہے، اور ایسی 5 رضعت ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ کرے گا تو یہ مقدار جب اس کے جسم میں جائے گی تو اس کی ہڈی مضبوط ہوگی، وہ انبت اللحم، اور یہ مقدار اس کے لیے گوشت پیدا کرنے کا سبب بنے گی، یعنی موٹاپا اور جسم کے اندر فروہی آئے گی، تو گوشت پوشت تیار ہوگا، ہڈی مضبوط ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ بچے کی خاص غذا دودھ ہو۔ جب بچہ دودھ سے بے نیاز ہو جائے گا تو اس کے لیے دودھ اور دوسری غذا دونوں برابر ہی ہے۔ تو یہ بھی کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ رضاعت مدت رضاعت کے اندر ہونی چاہیے، یا پھر قبل الفطام ہونی چاہیے۔ لیکن یہ حدیث ابن مسعود کی ہے نا، یہ ضعیف حدیث ہے، حالانکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کچھ ریمارک نہیں کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ابو موسیٰ الہلالی ہے، وہ مجہول ہے، اس نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے، وہ مجہول ہے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ الہلالی اپنے باپ سے، اور ابو موسیٰ الہلالی کا باپ عبداللہ بن مسعود کے ایک بیٹے سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی مجہول ہے۔ کہتے ہیں 3 مجاہیل یہاں موجود ہیں، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن مفہوم ٹھیک ہے، مفہوم معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہ مدت رضاعت کے اندر ہی چونکہ رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور اس مدت میں، اس دورانیہ میں دودھ ہی اس کے گوشت پوشت کے اپنے مضبوط ہونے کا اور بڑھنے کا سبب ہوتا ہے۔ اسے مفہوم مانا تو ٹھیک ہے، لیکن سندی اعتبار سے حدیث صحیح نہیں۔ اب باقی ابن عباس کی اور ام سلمہ کی جو روایت ہے وہ موقوف ہے، الحمدللہ۔ چلیے صاحب، دودھ کے رضاعت کے سلسلے میں گواہی، اگر ایک عورت دودھ پلانے والی ہے، وہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے فلاں اور فلاں کو، اس لڑکے کو اور اس لڑکی کو، زینب کو اور زید کو ہم نے دودھ پلایا، اور یہ دونوں نے شادی کر لی، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کسی عورت نے ہم دونوں کو دودھ پلایا، ہم دونوں بھائی بہن ہیں، لا علم میں انہوں نے شادی کیا، بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ۔ اب وہ کوئی عورت دودھ پلانے والی ہے، سامنے آتی ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ صاحب اس نے دونوں کو دودھ پلایا ہے، اور مدت رضاعت میں پلایا ہے، قبل الفطام پلایا ہے، وہ 5 گھونٹ پلایا ہے، بلکہ کئی دن تک پلایا ہے، ہفتے پلایا ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ رشتہ ہو گیا تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اس ایک عورت کی گواہی معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی رضاعت کے باب میں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں ان عقبۃ بن الحارث انہ تزوج ام یحییٰ بنت ابی احاب فجاءت امرأۃ، بخاری میں فجاءت امرأۃ سوداء، فجاءت امۃ سوداء، کالی کو لٹھی لونڈی کہیں سے آئی، اور اس نے کہا فقالت قد ارضعتکما، فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کیف وقد قیلا، ففارقها عقبہ ونکحت زوجا غیرہ، اخرجہ البخاری۔ یہ حدیث صرف بخاری میں، مسلم میں نہیں،
بلکہ عقبہ بن حارث جو صحابی ہیں ان کی کوئی روایت امام مسلم میں ہے ہی نہیں، صحیح مسلم میں ہے ہی نہیں۔ چلیے ماشاء اللہ، عقبہ بن حارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھائی لگتے ہیں، چچا زاد، کیونکہ عبد مناف کے 4 بیٹے، مطلب، ہاشم، عبد شمس اور نوفل۔ تو یہ عقبہ بن حارث بن عامر بن نوفل، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، برابر کا رشتہ۔ تو عبد مناف کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نوفل کی اولاد میں ہیں، اور حضرت عثمان جو تھے وہ بنی عبد الشمس سے تھے، بنی عبد شمس سے تھے۔ چلیے صاحب، عقبہ بن حارث سے روایت ہے انہوں نے شادی کی، فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے ہیں یہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی کی ام یحییٰ بنت ابی احاب سے۔ اب یہ ام یحییٰ تو اس خاتون کی کنیت تھی، نام کیا تھا؟ تو نام آیا ہے غنیہ، غنیہ بنت غنیہ، ام یحییٰ غنیہ بنت ابی احاب سے شادی کی۔ فجاءت امرأۃ، ایک عورت آئی، اور جیسا کہا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ کالی لونڈی آئی، اور اس نے کہا قد ارضعتکما، تم حارث ہو، عقبہ بن حارث؟ ہاں۔ اور یہ بنت ابی احاب ہے؟ ہاں۔ کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا۔ اللہ اکبر، بہت حجت ہوئی، کب پلایا، کیسے پلایا، کہاں تھی، کسی نے بتایا نہیں، تو اب تک کہاں تھی، تم نے خبر کیوں نہیں کیا؟ الم تخبرینی، کیوں نہیں تم نے خبر کیا اب تک؟ ہم شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہیں۔ کہا بہرحال میں کچھ نہیں جانتی، کہیں بھی رہی ہو، لیکن تم دونوں میرے بچے ہو، دودھ میں شریک رہے ہو، اور میں نے تم لوگوں کو دودھ پلایا، میں تمہاری رضائی بھائی ماں ہوں، اور یہ دونوں آپس میں تم دونوں رضائی بھائی بہن ہو۔ اللہ۔ اب یہ واقعہ مکے میں ہوا تھا، اور عقبہ اس مسئلے کو لے کر، امام بخاری نے باب باندھا ہے باب الرحلہ فی المسئلۃ النازلہ، کوئی نیا مسئلہ پیش آیا اس کا علم لینے کے لیے عقبہ چلے مکے سے مدینہ کے لیے آئے۔ تو مستقل علم کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، اور ایک ایک مسئلے کی دریافتگی کے لیے بھی لوگ، جب علماء نہیں تھے اس کثرت سے تو بڑے مدارس کا رخ کرتے تھے لوگ، میلوں جا کر کے فتویٰ لیتے تھے، دریافت کرتے تھے۔ جی، ایک ایک حدیث کے لیے لوگوں نے مہینوں کا سفر کیا ہے، مہینہ گئے ہیں، مہینہ آئے ہیں ایک حدیث، اور اگر اعتماد نہیں ہوا کہ جو شخص حدیث بیان کرنے والا ہے وہ ثقہ نہیں ہے، تو واپس بھی ناکام، واپس بھی آئے ہیں۔ تو بڑی زبردست تاریخ محدثین کی اور بڑی قربانیاں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عقبہ بن عامر اس واقعہ کو لے کر کے، اس مرحلہ نازلہ کو لے کر کے، نیا مسئلہ جو پیش آیا تھا اس کو لے کر، اور امام بخاری نے اس کو شہادت المرضیہ کے باب میں بھی ذکر کیا ہے، کتاب الرضا کے اندر، کہ مرضیہ کی اکیلے گواہی کافی ہوگی، اس کا اکیلے دعویٰ کافی ہوگا۔ تو حدیث لے کر کے آئے ہیں، عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی کیا تھا ام یحییٰ یعنی غنیہ بنت ابی احاب سے۔ ایک عورت آئی یا کالی لونڈی آئی، اور اس نے کہا، وہی بڑا کالی لونڈی ہی ہے، لگتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بالمعنی ذکر کیا ہے، ورنہ الفاظ جو ہے حدیث کے وہ بخاری شریف میں ہے، فجاءت امۃ سوداء، کالی لونڈی آئی، کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ چنانچہ وہ قصہ مختصر کیا ہے، وہ وہاں سے چلے مکہ سے مدینہ اس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سارا قصہ بیان کیا کہ ایسا ایسا واقعہ یہ ہے۔ تو آپ نے کہا کیف وقت قیل، کیا کرو گے جب اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے، تو کیا کرو گے؟ یعنی دعہا، بعض روایت میں دعہا، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اسے رشتہ توڑو، یہ آپ نے کہا۔ چنانچہ حضرت عقبہ نے اس کو جدا کیا، اپنے سے الگ کیا بھائی، اور اس کے بعد اس عورت نے عقبہ کے علاوہ دوسرے شخص سے شادی کر دی، کہتے ہیں اخرجہ البخاری۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہوا کہ صاحب کیف وقت قیل، کیسے رہو گے اس کے ساتھ، کیف یعنی کیف تجامعہا، کیف تباشرہا، کیف تساکنہا، کیسے اس کے ساتھ ہم ایک گھر میں رہو گے، کیسے اس سے ہم بستر ہوگے، جبکہ ایسی ایسی بات کہی جا رہی ہے۔ گویا کہ یہ کیفہ جو استفہام ہے یہ استفہام انکاری ہے۔ ایک روایت میں دعہا عنک، دعہا عنک، اس کو چھوڑو اپنے سے، صراحت کے ساتھ نفی ہے۔ اور بعض روایت میں دوسرے الفاظ ہیں فنہاہ عنہا، عقبہ کو منع کیا اس عورت سے کہ اب اس کے ابھی اس علم کے آ جانے کے بعد کہ وہ تمہاری رضائی بہن ہے اس کے قریب مت ہونا۔
تو حدیث کی دلالت یہ ہے کہ رضاعت ایک عورت مرضیہ کی گواہی سے بھی ثابت ہوگی اور رضاعت کے جملہ احکام مرتب ہوگی. اور یہ قول حدیث صحیح کے مطابق قول ہے امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ رحمہ اللہ کا، اور تابعین طاؤس بن کیسان، امام زہری، امام اوزاعی اور دوسرے لوگوں نے بھی یہ قول کہا ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 4 عورت ہونی چاہیے، 2 مرد کی گواہی ہو عام طریقے سے، یا نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ہو، لیکن گویا کہ 2 عورت 1 مرد کے مقابلے میں، 1 مرد کے بالمقابل، یا 2 عورت 1 مرد کے قائم مقام ہے. تو کہتے ہیں کہ 2 مرد کی گواہی کے قائم مقام 4 عورت ہوگی. اور مرد اس لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ رضاعت کا جو معاملہ ہے اس پر عورتیں مطلع ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی مرد تو نہیں ہوگا جس کے سامنے وہ بچے کو دودھ پلائے گی. جی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ 4 عورت ہونی چاہیے. عمومات پر دلیل پکڑا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ واشہدوا ذوی عدل منکم، 2 عادل گواہ لے کر کے آؤ. جی، 2 مرد کی گواہی ہو. فإن لم يكونا رجلین، اگر 2 مرد نہ ہوں، مالی مسائل کے ذمہ آیا ہے آیت مدعینے میں، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، تو 1 مرد ہو اور 2 عورت. لیکن چونکہ اس معاملے پر مرد مطلع نہیں ہو پاتا ہے، الا ایک نادر کبھی کوئی دیکھ لے کسی کو دودھ پلاتے ہوئے تو اور بات ہے، تو اس لیے 4 عورت ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ. امام مالک کہتے کہ چلو 2 مرد کی گواہی نہیں ہے، 2 عورت ہی لے آؤ. اور امام ابو حنیفہ وہی کہتے ہیں کہ 2 مرد ہونا چاہیے یا 1 مرد اور 2 عورت ہونی چاہیے، جو کہ عام قاعدہ ہے. ارے بابا، یہ سب عمومات ہے جس سے آپ لوگ دلیل پکڑتے ہیں. یہ حدیث خاص عموم سے اس مسئلے کو خاص کر رہی ہے کہ رضاعت کے معاملے میں مرضیہ کی اکیلی گواہی کافی ہوگی، اس کا اکیلے دعویٰ قابل قبول ہوگا. جی، اب اس تمام عموم سے اس کو چھٹ لیجیے اس مسئلے میں، کیونکہ عام طریقے سے نہیں بلکہ فی الغالب 99.99 جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرد مطلع نہیں ہوتا، عورت چھپا کر کے پلاتی ہے. دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ رضاعت کے وقت میں کوئی دوسری عورت رہی نہیں ہو، تو ضروری نہیں کہ عورتوں کے درمیان میں اس نے پلایا. تو اس لیے اگر مرضیہ عادل ہے، ثقہ ہے، تو اس کی گواہی معتبر ہو جائے گی. تو صحیح قول امام احمد بن حنبل کا ہے کہ 1 عورت کی گواہی رضاعت کے بعد میں قبول ہوگی، چاہے وہ مرضیہ ہی کیوں نہ، کیونکہ اس عورت نے رضاعت کا دعویٰ کیا تھا، رضاعت ثابت کی تھی، عقبہ نے نفی کی، بحث کی. کیسے مان لے تمہاری بات؟ کہاں تھی اب تک؟ شادی کے وقت بھی نہیں تھی، بچپن سے کسی نے بتایا نہیں. بلکہ روایتوں میں آتا ہے، بعض روایت میں، کہ صاحب عقبہ نے سسرالی ذیل سے بھی پوچھا، سسرالی رشتے داروں سے، کہ کیا غنیہ کو بنت ابن ابی احاب کو کسی عورت نے دودھ پلایا تھا بچپن میں؟ کہا کہ ہم لوگ کو یاد نہیں، ہم لوگ کو نہیں معلوم. تو ادھر سے بھی لا علمی کی اطلاع آئی، اور عقبہ کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. اور اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دا حال، چھوڑو اس کو. جی، حرمت کا معاملہ ہے، پرہیز کرو اس سے. تو گویا کہ یہ باب کی یہ جو حدیث ہے عقبہ بن حارث والی، یہ محل نزاع کے اندر نص ہے، اور آپ نے اس کی شہادت کو قبول کیا ہے. کیوں دعویٰ کرے گی کوئی؟ سوال تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ کیوں کوئی دعویٰ کرے گی کہ میں نے کسی کو دودھ پلایا ہے؟ کیا اس سے کوئی نفع لینا ہے؟ رشتہ حرام ہو رہا ہے، رشتہ توڑنے کی نوبت ہے. کیا مل جائے گا اس کو؟ فائدہ کیا ہو رہا ہے اس کا؟ یا اس کی دعویٰ کرنے والی عورت کی کون سی تکلیف دور ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ذاتی تو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اللہ کوئی تکلیف کا اس کے ازالہ ہو رہا ہے. دوسرے یہ ہے کہ صاحب رضاعت ان امور میں سے ہے جن کے اوپر عام طریقے سے عورتیں ہی مطلع ہوتی، مرد تو شاذ و نادر کا بھی مطلع ہو، تو لہذا ان عورتوں کی گواہی رد نہیں کی جائے گی. چلیے صاحب، لہذا عمومات سے استدلال کرنا، مالی معاملات کے اندر 2 مرد ہو یا 2 مرد نہیں تو 1 مرد ہو اور 2 عورت ہو، اس سب پر قیاس کرنا یا اسے عموم سے استدلال کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ صاحب لونڈی کی گواہی بھی قبول ہوگی، لونڈی کی غلام کی گواہی بھی قبول ہوگی اگر وہ عادل اور ثقہ ہو تو، کیونکہ جاءت امۃ سودا، ایک لونڈی کالی آئی ہے اور وہ گواہی دے رہی ہے. اگر اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کو بیوی چھوڑنے کا حکم نہیں فرماتے. حالانکہ جمہور کہتے ہیں کہ غلاموں کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، لیکن صحیح یہ ہے کہ قبول ہو جائے گی. چلیے ایسا، کچھ لوگ حرام کے معاملے میں اگر لاکھ بھی تعویل کریں تو ان کو حرام کام کے اوپر رکنا نہیں چاہیے، باقی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہا، کیف وقت قیل. حالانکہ عقبہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم کو لگتا ہے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ کاذبہ.
پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تعویل مت کرو، تم کو نہیں پتا ہو، تمہاری سسرال والوں کو پتہ نہیں ہو، لیکن وہ دعویٰ کر رہی ہے اور کسی طرح کا کوئی اتہام نہیں لگ رہا ہے، یا اتہام کا محل نہیں ہے کہ صاحب اس کا کچھ بینیفٹ ہے اس میں، اس دعوے کے اندر، تو اس لیے کیف وقت قیلا دعھا عنکا، چھوڑو اس کو۔ کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب اگر کوئی حرام کام پر یا حرام رشتے پر باقی رہنا چاہتا ہے اور تعویل کر رہا ہے تو اس پر انکار واجب ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے صاحب، عن زیاد السہمی، اب یہ اس باب کی آخری حدیث ہے اور اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ درس ختم ہو جائے گا، اگرچہ تھوڑا مختصر رہا آج کا درس۔ کہتے ہیں عن زیاد السہمی قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسترضع الحمقاء، احمق کی مؤنث ہے حمقاء، زیاد السہمی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حمقاء سے رضاعت طلب کی جائے، یعنی بے وقوف کم عقل، بے بصیرت، جس کو دین کی بصیرت نہ ہو، علم نہ ہو، اور عقل بھی کمزور ہو، کمزور عقل کی بے وقوف عورت ہے، یہ دینی بصیرت نہیں ہے، ایسی عورت کو مت کہو کہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے، اس سے رضاعت کے عمل کا مطالبہ مت کرو، کیونکہ بچہ جب دودھ پیے گا تو دودھ اس کی غذا بنے گی، اور اس دودھ کا اثر بچے کے اخلاق، عادات اور کردار کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ مومنہ ہو، متدینہ ہو، عاقلہ ہو، فاضلہ عورت ہو، اچھی دیندار خاتون ہو، اس کے پاس دو، تاکہ اس کے اچھے اخلاق سے وہ متاثر ہو۔ تو اس لیے نہا رسول اللہ ان تسترضع الحمقاء، کہا کہ بے وقوف عورت سے رضاعت کا معاملہ مت طلب کرو، مت کہو کہ پلائے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نکالا ہے اور کہا کہ یہ مرسل روایت ہے، زیاد سہمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی ہے، یہ صحابی میں نہیں ہے، ولیست لزیاد صحبہ، زیاد السہمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت نہیں ہے، لہذا یہ تابعی ہے اور اس نے روایت کیا ہے، تو یہ روایت ہو گئی مرسل۔ دوسرے یہ کہ زیاد سہمی کے سلسلے میں آیا کہ وہ مجہول راوی ہے، اور اس سے روایت کرنے والا جو شخص ہے ہشام بن اسماعیل المکی، زیاد السہمی سے روایت کرنے والا ہشام بن اسماعیل المکی، وہ بھی مجہول راوی ہے۔ اللہ، اور کہتے ہیں کہ اس نے روایت کیا ہے ابنو بنت داؤد بن ابی ہند، داؤد بن ابو ہند کی بیٹی کے بیٹے سے، داؤد بن ابو ہند کی بیٹی کے بیٹے سے۔ یہ کون آدمی ہے بھائی؟ کہا یہ بھی مجہول ہے۔ تو مجاہل کی ایک فہرست ہے اس میں، زیاد سہمی سے روایت کرنے والا، اس سے روایت کرنے والا، سب مجہول۔ چلیے صاحب، تو ہشام بن اسماعیل مجہول، اور اسحاق جو کہ بنت داؤد کا بیٹا ہے، اسحاق ابن بنت داؤد بن ابی ہند، داؤد بن ابی ہند کی بیٹی کا بیٹا ہے اسحاق۔ ابن القطان نے کہا کہ اس کی بھی حالت معلوم نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے مجاہل کا ایک سلسلہ ہے، تو حدیث ضعیف ہے، لیکن مفہوم اور معانی کو اہل علم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہ دودھ کا اثر اور غذا کا اثر انسان کی سوچ پر اور اس کی شرافت اور دیانت پر پڑتا ہے، لہذا حمقہ جو احمق کی مؤنث ہے، یعنی احمق عورت، اور حمق اور حماقت کہتے ہیں قلت عقل کو، عقل کم ہے اور ذوف فی الدین ہے، دین کے اندر بھی وہ کمزور ہے، یعنی دینی بصیرت نہیں ہے اس کو، دینی علم نہیں، اور عقل بھی قلیل ہے، تو ایسے حمق والی عورت کو، حمقہ کو مت کہو کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ کہتے فَإِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ، کیونکہ دودھ اس کو مشابہ کر دے گا، کس کے؟ دودھ پلانے والی عورت کی۔ جی، عورت اگر بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ دودھ اس کے اخلاق پر اثر انداز ہوگا، اور بچہ دودھ پلانے والی کے اخلاق و عادات کے مشابہ ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، کہاوت ہے کہ ان الرضاع یغیر الطباع، رضاعت جو ہے وہ انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہے۔
چلیے صاحب، تو فقہاء نے اس مرسل حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ضعیف حدیث سے کہا کہ مناسب نہیں ہے یہ بات کہ بیوقوف کم عقل عورت سے دودھ پلانے کا مطالبہ کیا جائے کہ وہ آپ کے بچے کو دودھ پلائے۔ اگرچہ حدیث مرسل ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں کچھ حکمت ہے، اور یہ کہ آدمی کو مرضیہ ایسی چننی چاہیے جو کہ عاقلہ ہو، با اخلاق ہو، دیندار ہو۔ اور اسی وجہ سے امام موفق ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فاسقہ، فاجرہ اور کافرہ عورت سے رضاعت کی خدمت لینے کو ناپسند کیا، کیونکہ فاجرہ کا دودھ بچے کے اخلاق کردار پر اثر انداز ہوگا، دودھ اثر انداز ہوگا تو وہ بھی فسق و فجور کی راہ پہ لگے گا، اور مشرکہ اگر دودھ پلاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی رضائی ماں ہوگی، اور ماں ہونے کے اعتبار سے یہ اس کا احترام کرنا ہوگا اس کو۔ اور کیا بات ہے بھائی، تو کافرہ ہے، کافرہ ہے، کافرہ ہے جی۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ ماں کی محبت میں مائل ہو جائے اور اپنے دین سے بیزار ہو جائے، تو اسی لیے دودھ کا اثر پڑتا ہے بچے کے اوپر۔ ھذا وباللہ توفیق، واللہ تعالی عالم۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔